السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ جی ناظرین، آج کی جو ویڈیو یہ بڑی ہی اہم ہے۔ جیسا کہ ناظرین آپ کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ ایسا مکتوب فکر، جن کو ہم بریلوی کے نام سے یاد کرتے ہیں، ان کے ہاں آپ کو پتہ ہے درباروں، مزاروں، قبروں کی پوجا پاٹ کو بھی معاذ اللہ، اللہ میری توبہ، شاید دین کا حصہ سمجھا جاتا ہے ان کے نزدیک۔ لیکن ناظرین آج جو ویڈیو ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں یہ بڑی اہم ہے۔ ناظرین کہیں یہ کہتے ہیں جی یا خواجہ غریب نواز کو پوجا پاٹ ہو رہی ہے، اور اللہ میری توبہ، اور پاکستان کے اندر آپ کو پتہ ہے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی پوجا پاٹ ہو رہی ہے۔ استغفر اللہ معاذ اللہ۔ ناظرین ویڈیو میں آپ کو دکھاتا ہوں، فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ آیا کہ استغفر اللہ معاذ اللہ، استغفر اللہ معاذ اللہ، آیا کہ ان لوگوں نے ان کو، یہ بزرگوں کو اللہ کا شریک نہیں بنا دیا؟ آئیے ناظرین مل کے ویڈیو۔ چاہے لطف ہو سب پر معین الدین ادا پرور، غلامی کی لاج رکھی مالک، حضور بے شک آپ دلوں کے حال بہتر جانتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعائے خیر۔ تیرا دیار ہے دار السلام یا خواجہ، تجلیاں ہے نئی صبح و شام یا خواجہ، نہ فکر میں نہ غم جام تیرے مستوں کو، تیری نگاہ سے چلتا ہے کام یا خواجہ، تیرے گدا ہے گنہگار و متقی دونوں، برے بھلوں پہ تیرا فیض عام یا خواجہ، مولا حسنین کریمین کے صدقے میں سب کی دعا التجا قبول فرمائیے، سب کی درخواست کو مولا قبول فرمائیے، تمام چاہنے والوں کو سلامت رکھیے، مولا زمینی آسمانی بلاؤں سے بچا کے رکھیے، آپ کے دامن کے سائے میں، آپ کی حفاظت میں، آپ کی پناہ میں رکھیے مولا۔ مولا غریب نواز، یہ جو وبا، یہ بلا بیماری جو پھیلی ہوئی ہے، اس وبا کو، اس بلا بیماری کو عالم انسانیت سے دفع فرمائیے۔ ہم نے برسوں تیری چوکھٹ پہ گزارے خواجہ، اس توقع پہ کہ تقدیر یہاں بنتی ہے، جمع ہو جاتے ہیں تقدیر کے مارے خواجہ، تم ہی ہو مالک و مختار یا غریب نواز، گر تم نہ کرو گے تو کرم کون کرے گا، اور جھولیاں ہم سب کی آپ کے سوا کون بھرے گا۔ مولا جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرمائیے، مولا جو قرضدار ہیں قرضداری سے نجات عطا فرمائیے، مولا جو بے اولاد ہیں ان کو نیک و صالح اولاد عطا فرمائیے، مولا جو بیمار ہیں ان کو صحت کامل عطا فرمائیے، مولا غریب نواز جن کے گھروں میں بچے بچیاں جوان ہیں، مولا ان ماں باپ کو بچے بچیوں کے فرائض سے ادائیگی کی توفیق عطا فرمائیے، بچے بچیوں کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرمائیے، ایمان کی سلامتی عطا فرمائیے، صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائیے، غیب سے مدد فرمائیے حضور۔ تو جو بھی لوگ غریب نواز کے چاہنے والے عید کے موقع پہ اپنی طرف سے بارگاہ غریب نواز میں عید کا تحفہ پیش کرنا چاہتے ہیں تو وہ آج اور کل کے، آج شام تک بتا دیں، اگر آج چاند ہو گیا تو کل صبح ہم پیش کر دیں گے آپ کی طرف سے تحفہ۔ Wait a minute. Who are you? تم ہی ہو مالک و مختار یا غریب نواز، گر تم نہ کرو گے تو کرم کون کرے گا، اور جھولیاں ہم سب کی آپ کے سوا کون بھرے گا۔ اور ہمارے کو تو ایسی امید ہے کہ ویسے کل چاند ہوگا اور پرسوں عید ہوگی، تو انشاءاللہ جو بھی آپ کو تحفہ پیش کرنا ہے وہ ضرور بتائیں، انشاءاللہ حضور کی بارگاہ میں آپ کے تحفے کو پیش کریں گے۔ بابا جی جب آپ خود سونا نکال سکتے ہو تو ہم لوگوں سے چندہ کیوں لیتے ہو بابا جی؟ جواب۔ ہری اوم، ہری اوم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ وہ دربار جس پر حاضری کی ہر عاشق رسول کو تمنا ہوتی ہے، میری مراد پیران پیر، پیر دستگیر سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دربار ہے، اور اب ان کے روضے پر حاضری کا وقت ہے۔ آج بڑی 11ویں شریف ہے بغداد شریف میں، اور ہم انشاءاللہ وہاں روانگی کے لیے تیار ہیں۔ انشاءاللہ دربار غوث میں جا کر عرض کرنا ہے، جو دور سے عرض کرتے تھے کہ جھولی کو میری بھر دو ورنہ کہے گی دنیا، ایسے سخی کا منگتا پھرتا ہے مارا مارا۔ انشاءاللہ آج غوث پاک کے در پر جا کر جھولی بھر کے آنا ہے،
انشاءاللہ ان سے عرض کرنا ہے، کیونکہ ان کے مرید ہیں نا، کہ میری لاج رکھ لو یا غوث، میں مرید ہوں تمہارا انشاءاللہ۔ غوث پاک تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ ہے لاج یا غوث اعظم۔ غوث پاک میں ساری زندگی پڑھتا رہا، یا اللہ بروز قیامت غوث پاک کے غلاموں میں اٹھانا۔ یا غوث اعظم آج آپ کے عرس کی رات ہے، آپ کے مرید آپ کے فقیر دور سے آئے ہیں، آپ ہی کا فرمان ہے کہ نیک مرید میرے لیے اور میں گناہگاروں کے لیے ہوں۔ غوث پاک آپ کے گناہگار مرید آئے ہیں، ہماری جھولی بھر دیجیے، جھولی کو میری بھر دو، ورنہ کہے گی دنیا ایسے سخی کا منگتا پھرتا ہے مارا مارا۔ میری لاج رکھ لو یا غوث، میں مرید ہوں تمہارا، میں مرید ہوں تمہارا۔ غوث پاک آپ نے اپنے در پر آنے والوں کو سب کو نوازا، یہ دور دور سے آپ کے فقیر آپ کے مرید آپ سے محبت کرنے والے آئے ہیں۔ آج آپ کے عرس کی رات ہے، کسی خالی نہ لوٹائیے، سب کی جھولیاں بھر دیجیے۔ ماں ہماں محتاج تو حاجت روا، ماں ہماں محتاج تو حاجت روا، المدد یا غوث اعظم سیدہ، مشکلات بے عدد دارے ماں، المدد یا غوث اعظم پیر ماں، امداد کن از بند غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن، یا غوث اعظم دستگیر، یا شبیر یا شبر، یا عثمان یا حیدر، دفع شر کن خیر آور، یا شبیر یا شبر، یا سید شاہ سلطان شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ۔ جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی تو ناظرین یقین مانیے رب العالمین کا قرآن، یہاں پہ ایک جملہ کہتا چلوں، میں یہاں پہ دعا ہی کرتا ہوں اللہ پاک ایسے مولویوں کو جو بزرگوں کے قصے کہانیاں سٹوریاں سناتے ہیں، اللہ پاک ان کو بھی عوام الناس کے سامنے رب العالمین کا قرآن محبوبہ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بیان کرنے کی توفیق عطا فرما دے، ورنہ ناظرین ان لوگوں نے شرک پھیلانے کی انتہا کر دی ہے، بدعات پھیلانے کی انتہا کر دی۔ خیر ناظرین، اب ہم بڑھتے ہیں اپنی گفتگو کی طرف۔ ناظرین رب العالمین کا قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، پہلا سپارہ ہے، فرمایا ہے لوگو عبادت کرو اس رب العالمین کی جس نے تم کو پیدا کیا اور جو تم سے پہلے آپ کے آباء و اجداد تھے ان کو بھی پیدا کیا تاکہ آپ متقی بن جاؤ۔ تو ناظرین الناس کے اندر سارے ہی شامل آ جاتے ہیں، کتب ابدال سارے ہی شامل ہیں، لیکن ناظرین اگلی میں بات کرتا چلو، تمام انبیاء علیہ السلام آئے ہیں نا، تمام انبیاء علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہی دعوت دی ہے کہ مشکل وقت کے اندر رب العالمین کو پکارنا ہے، پریشانی کے اندر رب العالمین کو پکارنا ہے، اگر کوئی ٹینشن بن جائے تو ایک اللہ رب العالمین کی ذات کا ہی دروازہ کھڑکانا ہے۔ چلے میں آپ کو پہلا سپارہ دوبارہ سناتا ہوں۔ نبی یعقوب علیہ السلام جب اللہ رب العالمین کے ساتھ ملاقات کرنے لگے تو کیا فرما رہے ہیں؟ قرآن کہہ رہا ہے، فرمایا اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون قالوا نعبد الہک، یہ پہلے سپارے کی آیت ہے۔ نبی یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اپنے پاس اکٹھا کیا اور پہلا سوال کیا، پہلا سوال ہی عقیدہ توحید کا کیا، کیا فرمایا میرے بیٹو میرے بعد آپ کس کی عبادت کرو گے؟ تو سب نے کیا کہا الہ واحدہ، ایک اللہ کی ہی ہم عبادت کریں گے۔ یعنی انبیاء کو فکر، نبی یعقوب علیہ السلام کو فکر پڑی ہے اپنے بیٹوں کی کہ میرے بعد یہ کس کی عبادت کریں گے، یعنی عقیدہ توحید کی فکر پڑی ہوئی ہے اپنی اولاد کے بارے میں۔ اگر آپ حضرت آدم علیہ السلام کی طرف دیکھیں گے تو حضرت آدم علیہ السلام بھی رب العالمین کا ہی دروازہ کھڑکا رہے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اب ناظرین ہم سورۃ الفاتر کی طرف بڑھتے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری لاجل مسمی ذالکم اللہ ربکم لہ الملک والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر۔ قرآن کہہ رہا ہے راتوں کو دنوں کے اندر، دنوں کو راتوں کے اندر تبدیل کرنے والا کون ہے؟ ایک اللہ، کوئی بزرگ نہیں، کوئی بابا نہیں، صرف ایک اللہ کی ذات۔ وسخر الشمس والقمر، کبھی سورج آ جاتا ہے کبھی چاند آ جاتا ہے، ان دونوں کو چمکانے والا کون؟ ایک اللہ۔ فرمایا یہ ڈیوٹی دے رہے ہیں، آگے کیا فرمایا ذالکم اللہ ربکم لہ الملک والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، جن کو تم پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، وہ تو کھجور کے اندر گٹک ہوتی ہے، گٹک کے اندر سراخ ہوتا ہے، سراخ کے اندر دھاگا ہوتا ہے، اس کے بھی مالک نہیں۔ اسی سورۃ الفاتر کے اندر آپ دیکھیں گے اگلی آیات کی طرف کیا فرمایا،
فرمایا وَلَلظُّلُمَاتُ وَلَلنُّورُ، اندھیرا اور روشنی برابر نہیں ہو سکتے. وَلَلظِّلُّ وَلَلْحُرُورُ، دھوپ اور چھاں برابر نہیں ہو سکتے. آگے کیا فرمایا وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَالْأَمْوَاتُ، زندہ اور مردہ بھی برابر نہیں ہو سکتے. لیکن ان کے ہاں کہتے ہیں زندہ ہو تو کم سنتے ہیں ہمارے بابے، اور جب قبر میں چلتے ہیں تو زیادہ سنتے ہیں. استغفر اللہ معاذ اللہ. اب یہ میں جتنی بھی آیات سنائی ہیں، چلے میں 2-4 اور سناتا ہوں. اب سناتے ہیں سورۃ القصص کی. فرمایا قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میرے محبوب علیہ السلام جی آپ فرما دیجئے اگر میں قیامت تک رات ہی رکھوں، کوئی ہے بزرگ، کوئی ہے بابا جو دن لا سکے، جو دن چڑھ سکے. اگلی آیت کے اندر فرمایا اگر میں قیامت تک دن ہی رکھوں، کوئی ہے رات لا سکے. اب یہ اتنی آیات میں نے سنائی ہیں. آپ کو پتہ ہے بیچ میں ایک بندہ ضرور کہے گا کہ یہ تو ساری بتوں کے بارے میں آیات نازل ہوئی ہیں. اس کا بھی جواب ہم دیتے چلے. سورہ اعراف ہے اور آیت نمبر ہے 194 یعنی 194 نمبر آیت. تو قرآن کیا کہہ رہا ہے ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فدعوهم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین. قرآن کہہ رہا ہے بے شک جن لوگوں کو تم پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، عباد امثالکم، وہ تمہاری طرح کے بندے ہی ہیں. یہاں پر بتوں کی بات نہیں ہو رہی. سورہ اعراف ہے 194 آیت ہے. باقی ناظرین یہاں پہ ہم دعا ہی کریں گے اللہ پاک ایسے لوگوں کو سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں عقیدہ توحید نصیب فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں محبوب علیہ السلام کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنائے. اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی، ایمان والی، لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے. جزاکم اللہ خیرہ، احسن الجزاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.